میں ایک پاکستانی جاسوس تھا۔ آج کی سٹوری کی طرف جانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہماری اس ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا بالکل مت بھولیے گا۔ اور اگر آپ فیس بک پر ہمارے ساتھ ہیں تو ہماری اس ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے پیج کو بھی لائک کیجیے۔ تو چلیے چلتے ہیں آج کی سٹوری کی طرف۔ میجر بھاسکر کے قتل کے متعلق ہماری اسکیم کامیاب رہی اور تفتیشی افسران کو یقین کی حد تک اس بات کا گمان گزرنے لگا کہ ضرور اس سوامی کے بچے کا میجر بھاسکر کے قتل میں کوئی ہاتھ ہے۔ اپنے مقامی دوستوں کی مدد سے ہم نے ایسا جال پھیلایا کہ جس سے بھارتی سیکیورٹی کے ہاتھ ایسے شواہد آ گئے جن کی روح سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ سوامی دیانند کا بااثر اسمگلروں کے ساتھ ضرور کوئی خفیہ رابطہ ہے۔ اس کے علاوہ ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ انہیں سوامی دیانند اور میجر بھاسکر کے درمیان لڑکیوں کے معاملے میں چلنے والی خفیہ رقابت کا علم ہو جائے۔ جب یہ باتیں اعلیٰ افسران کے کانوں تک پہنچی تو انہوں نے فوری اقدام کے طور پر اپنا دست شفقت مہاراج کے سر پر اٹھا لیا۔ ہماری پلاننگ اتنی بے داغ تھی اور منصوبہ بندی اتنی شاندار کہ دور دور کی کوڑی لانے والے مخبر بھی بھونچکے رہ گئے، اور حالات کا علم بھگوان کو اس وقت ہوا جب وہ ہاتھ سے نکل گئے۔ سیکیورٹی والوں نے اسے وارننگ دیے بغیر اس سے رابطہ ختم کر لیا اور مہاراج دیانند سوامی زخمی ناگ کی طرح سر پٹکتا رہ گیا۔ کھیل اب صحیح معنوں میں دلچسپ ہو گیا تھا۔ بھارتی انٹیلیجنس اور سوامی دیانند کے آپس میں الجھ جانے کا مطلب یہ تھا کہ میدان ہمارے لیے کافی حد تک صاف ہے۔ میری ذمہ داریاں بھی ساتھ ہی بڑھ گئیں۔ اب مجھے اپنی تمام تر ذہنی صلاحیتیں بروئے کار لا کر دو محاذوں کو بیک وقت سنبھالنا تھا۔ ایک طرف تو مجھے ایسے حالات پیدا کرتے رہنا تھا کہ بھارتی کاؤنٹر انٹیلیجنس سوامی دیانند کے خفیہ معاملات اور میجر بھاسکر کے قتل میں الجھی رہے۔ دوسری طرف اس علاقے میں کام کرنے والے ایجنٹوں کی رہنمائی اور ممکن حد تک حفاظت بھی میرے ذمہ آن پڑی تھی۔ میرا زیادہ وقت لدھیانہ کے گردنواں اور رائے کوٹ وغیرہ میں ہی گزرتا تھا۔ اپنے زخمی ہونے کے قریباً 15-20 روز کے بعد میں راج کمار سے ملنے اس کے میس پہنچ گیا، کیونکہ اس کی پرخلوص اور پراسرار دعوت مجھے اچھی طرح یاد تھی، اور ایسے دوستوں کی تو ہمیں اکثر ضرورت رہا کرتی تھی۔ ہوائی اڈے کے نزدیک میں کافی دیر بعد پھٹکا تھا، کیونکہ اس اثناء میں پے در پے ایسے واقعات پیش آ چکے تھے جنہوں نے میری آمد و رفت اس طرح خاصی کم کر دی تھی۔ میں جان بوجھ کر اوقات کار میں ہوائی اڈے پر پہنچا۔ گارڈ روم میں نے فلائٹ لیفٹیننٹ راج کمار کا نام بما ٹریڈ لکھوایا اور ملاقاتی کے خانے میں دوست کی بجائے رشتہ دار کا اندراج کروا دیا۔ چند سیکنڈ بعد ہی گارڈ روم کے فون پر اس سے میرا رابطہ ہو چکا تھا۔ اتفاق سے وہ اپنے آفس میں ہی موجود تھا۔ اس نے مجھے بھلایا نہیں تھا، شاید اس لیے مجھے اپنے نام کے ساتھ اپنا تعارف نہیں کروانا پڑا۔ میرا نام سنتے ہی اس کی باچھیں کھل گئیں۔ او تھینک یو سر۔ اس نے فون پر ہی میری آمد پر میرا مشکور ہونا شروع کر دیا۔ ارے یہ کیا؟ اتنی دور سے شکریہ وصول ہونے سے رہا۔ او سوری، اچھا میں اردلی بھیج رہا ہوں۔ اوکے۔ میں نے اگلی بات سنے بغیر فون بند کر دیا اور گارڈ روم کے ایک کونے میں سلیقے سے سجائے ایک صوفے میں دھس کر اس کے اردلی کا منتظر ہو گیا۔ اس کا آفس یہاں سے 2-3 فرلانگ دور تھا، کیونکہ مجھے لینے کے لیے اس نے ایک جیپ بھیجی تھی۔ جیپ سے ایک سکھ کارپورل اتر کر اندر آیا۔ اس نے میرا نام پکار کر میری بابت دریافت کیا، اور تھوڑی دیر کے بعد ایئر بیس کے رن وے کے نزدیک سفر کرتا ہوا اس برانچ کی طرف جا رہا تھا جہاں میرا کزن فلائٹ لیفٹیننٹ راج کمار آن ڈیوٹی تھا۔ جیپ اس کے آفس سے جو ہوائی اڈے کے ایک کونے میں بنا ہوا تھا کچھ فاصلے پر جا کر رک گئی۔ اپنے دفتر کے باہر وہ میرا منتظر تھا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ مسکراتا ہوا میری طرف بڑھا اور ہیلو کا نعرہ لگاتے ہوئے مجھ سے بغل گیر ہو گیا۔ میں نے بھی اس سے کچھ کم گرم جوشی کا مظاہرہ نہیں کیا تھا۔ کیسے بھول پڑے اس طرف شریمان جی؟ اس نے دفتر میں ایک کرسی پر مجھے بیٹھنے کو کہتے ہوئے بے تکلفی سے پوچھا۔ اس طرف بھول کر کون آ سکتا ہے؟ گارڈ روم والے گھسنے دیں گے کیا؟ میری بات پر اس نے کہہ کر لگا کر داد دی۔ میں تو سمجھا تھا آپ لوگ شاید مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں۔ وہ کیا نام تھا ان شریمتی جی کا؟ پونم۔ ہاں وہ دیوی جی تو شاید برا مان گئی تھی۔ بھلا پونم کے حوالے کے بغیر ہماری دوستی ہی کیا تھی؟ ارے نہیں مہاراج، ایسی بھی کیا بات، بس عورتیں ذرا ایسی ہی ہوتی ہیں۔ ہم دونوں نے خواہ دانت نکال دیے۔ راج کمار نے اپنے اردلی کو کینٹین سے چائے لانے کا حکم دے دیا اور دوبارہ میری طرف متوجہ ہو گیا۔ آپ بڑے خوش قسمت ہیں جو ایسی خوبصورت لڑکی آپ کی پتنی بننے والی ہے۔ تھینک یو، سوائے اس کے اور میں کیا کہہ سکتا تھا۔ بمشکل میں نے گفتگو کا رخ بدلا، ورنہ اس کے دل و دماغ پر پونم ہی چھائی ہوئی تھی۔ آہستہ آہستہ میں اسے اپنے مطلب کی بات کی طرف لے آیا، لیکن اتنی معصومیت سے کہ اسے بظاہر یہی احساس ہو رہا تھا کہ وہ میرے استفسار کیے بغیر سب کچھ بولتا چلا جا رہا ہے۔ فلائٹ لیفٹیننٹ راج کمار کا تعلق گراؤنڈ سٹاف سے تھا اور وہ ٹیکنیکل سٹاف کا آفیسر تھا، جس کے ذمہ جہازوں کی دیکھ بھال اور مرمت وغیرہ کے فرائض ہوتے ہیں۔
اس لیے اس کا آفس بھی رن وے سے کچھ فاصلے پر ایک ورکشاپ کے کونے میں بنا ہوا تھا۔ اس ورکشاپ میں عموماً جہازوں کو پرواز سے پہلے یا پرواز کے بعد چیکنگ وغیرہ کے مراحل سے گزارنے کے لیے لایا جاتا تھا۔ میں کمال سادگی سے راج کمار کے منہ سے جہازوں کی مختلف خصوصیات اگلوا رہا تھا۔ آہستہ آہستہ اس نے ممکنہ حملے کے پیش نظر اڈے کے دفاعی انتظامات، مختلف محکموں کی کارکردگی اور اپنے فائٹرز کی قوت حملہ اور قوت دفاع سے مجھے آگاہ کرنا شروع کر دیا۔ قریباً 1-1.5 گھنٹے کے بعد وہ میرے بڑھتے ہوئے اشتیاق کے پیش نظر مجھے اپنی ورکشاپ میں اپنے ہمراہ لے جا رہا تھا۔ اس نے اتنی تفصیل سے مجھے سب کچھ سمجھا دیا تھا کہ میری جگہ کوئی مبتدی بھی ہوتا تو بھارتی ایئر فورس کے کسی مقابلے کے امتحان میں ضرور بیٹھ جاتا۔ ورکشاپ کیا تھی؟ اچھی خاصی گراؤنڈ ہی کہہ لیجئے، جس پر لوہے کی چادر کے شیڈ ڈال کر ان پر خاکی اور سبز رنگ کر کے ان کو کیموفلاج کر دیا گیا تھا۔ ہوائی اڈے میں پلیٹ فارم کا جدید نظام کار فرما تھا اور رن وے سے اپنے ٹیکسی ٹریک پر سفر کرتا ہوا ایئر کرافٹ مختلف مراحل سے گزر کر چند منٹ کے اندر اپنے مخصوص ہینگر میں پہنچ جاتا تھا، جس کے بعد مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے درجنوں ایئر مین اس کے مختلف حصوں سے چمٹ کر اپنے اپنے کام میں مصروف ہو جاتے تھے۔ قریباً آدھ گھنٹے تک میں نے راج کمار کے ساتھ گھوم پھر کر ورکشاپ کا گہری نظروں سے جائزہ لیا۔ اس اثناء میں سوائے اس کے کہ میں خود ایئر کرافٹ میں داخل نہیں ہوا، شاید ہی کوئی ایسا مرحلہ رہ گیا تھا جس سے میں نہ گزر سکا۔ بسا اوقات تو مجھے خود پر رشک آنے لگتا تھا، لیکن پھر میرا پرتشکر دل بارگاہ ایزدی میں جھک جاتا، جس کے لامحدود کرم فرمائیوں کے طفیل میرے راستے کی تمام مشکلات ایک ایک کر کے ہٹ جاتی تھیں، اور بظاہر مشکل بلکہ ایک حد تک ناممکن کام میرے لیے آسان اور ممکن بن جاتا تھا۔ راج کمار ڈیوٹی سے آف ہو کر مجھے ساتھ لے کر میس میں چلا آیا، جہاں دوپہر کا کھانا میں نے اس کے ساتھ کھایا اور اگلے 3-4 روز کے بعد اس سے کلب میں ملنے کا وعدہ کر کے واپس آ گیا۔ واپسی پر میں سیدھا رائے کوٹ ہی چلا آیا تھا، چونکہ اگلے روز چھٹی تھی۔ تو ویورز، یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔